سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی جس کا نام ہے منزل اور مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ غداری کا مقدمہ چلا اور فیصلہ ہوا اور فیصلے پر فوراً ہی عمل درآمد ہو گیا تو میری باری آئی۔ مجھے جرگے کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ جرگے کے سارے ممبر اردو بولتے اور سمجھتے تھے۔ اوئے، تم کیوں کافر کا نوکری کرتا ہے؟ جرگے کے بزرگ نے کہا۔ تھوڑی سی تنخواہ اور راشن کے لیے تم اپنی جانیں انگریزوں کے حوالے کر دیتے ہو۔ میں نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو میں اپنے بوڑھے میزبان کو پہلے دے چکا تھا۔ میں جواب دے چکا تو میرے بوڑھے میزبان نے جرگے کے ساتھ کوئی بات کی۔ تم ادھر رہنا چاہتے ہو؟ جرگے کے بزرگ نے پوچھا۔ ہاں بابا جان، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہاں آ کر میری غیرت جاگی ہے۔ میں آپ کی طرح آزاد رہنا چاہتا ہوں اور میرا ایمان کہتا ہے کہ فرنگی کے خلاف لڑو۔ تم ابھی بچے ہو، بزرگ نے کہا۔ جوش میں آ کر بات نہ کرو۔ جس روز تم فوج سے بھاگ کر ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ مجھ سے کچھ اور سوالات پوچھے گئے۔ میرا بوڑھا میزبان اور اس کے بیٹے باری باری جرگے سے کچھ کہتے تھے۔ وہ دراصل میری سفارش کر رہے تھے۔ تم مسلمان ہو؟ جرگے کے بزرگ نے فیصلہ سنا دیا۔ ہم کسی مسلمان کو سزا نہیں دے سکتے۔ ہم تمہیں واپس بھیج دیں گے لیکن تمہاری رائفل اور تمہارا ایمونیشن نہیں دیں گے۔ ہمارا ایک آدمی تمہارے ساتھ جائے گا اور بنو میں داخل کر کے واپس آ جائے گا۔ بابا جان، میں نے کہا، اگر آپ میری رائفل اور ایمونیشن یہاں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے بھی یہیں رکھیں۔ انگریزوں کو ہماری اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی رائفل اور ایمونیشن کی ہوتی ہے۔ میں اگر بغیر رائفل اور ایمونیشن کے واپس گیا تو وہ اس جرم میں میرا کورٹ مارشل کر دیں گے کہ میں پٹھانوں کے پاس خود ہی چلا گیا تھا اور بدنیتی سے اپنی رائفل اور ایمونیشن پٹھانوں کو دے آیا ہوں۔ اس کی کم سے کم سزا جو مجھے ملے گی وہ 2 سال ہوگی۔ اس سے تو آپ اچھے ہیں جو مجھے بغیر کسی شرط کے آزاد کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھ پر اتنا رحم کیا ہے تو یہ رحم بھی کریں کہ میری رائفل اور ایمونیشن مجھے دے دیں ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ جرگے کے ملکوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور مجھے اجازت دے دی کہ میں رائفل اور ایمونیشن ساتھ لے لوں۔ اس روز بہت دیر ہو گئی تھی، اس لیے مجھے میرے میزبانوں کے ساتھ رات گزارنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اگلے روز علل صبح مجھے جگایا گیا۔ بوڑھے پٹھان کا بھتیجا جو ادھیڑ عمر تھا میرے ساتھ چل پڑا۔ یقین کریں کہ میرے اندر کوئی ایسی قوت بیدار ہو گئی تھی جو مجھے وہاں سے نہیں آنے دے رہی تھی۔ میں جب وہاں سے چلا تو میرے آنسو نکل آئے تھے۔ میں وہاں سے جو تحفہ لے کر آیا وہ یہ تھا کہ میرے اندر آزادی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کیونکہ زیادہ تر سفر پہاڑی تھا۔ ہم جب بنو کے دروازے پر پہنچے تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ شہر کے دروازے ابھی کھلے ہوئے تھے۔ میرا میزبان باہر سے ہی واپس چلا گیا۔ میری بٹالین عارضی طور پر بنو آئی تھی۔ میں پیدل چلتا وہاں گیا تو اپنی پلٹن کو وہیں پایا۔ جب میں اپنی پلٹن میں پہنچا تو جس نے مجھے دیکھا وہ یوں دوڑا آیا جیسے میں اگلے جہاں سے واپس مڑا ہوں۔ صوبیدار میجر کو اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ اسے کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا جائے۔ مجھ سے رائفل اور ایمونیشن لے کر کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا گیا۔ اگلے روز پہلے میری پیشی کمپنی کمانڈر کے سامنے ہوئی۔ اسے میں نے ساری بات سنائی کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ پھر مجھے کمانڈنگ آفیسر کے سامنے لے جایا گیا۔ پھر مجھے وہاں وہی کہانی سنانی پڑی۔ مجھ پر بہت جرح ہوئی۔ آخر اللہ نے کرم کیا کہ مجھے بری کر دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ میرا انگریز کمانڈنگ آفیسر اس بات پر بہت خوش ہوا تھا کہ میں اپنی رائفل اور ایمونیشن ساتھ لے آیا ہوں۔ ہماری بٹالین عارضی طور پر بنو گئی تھی۔ مجھے واجدہ یاد آنے لگی تھی۔ میں دعائیں کرتا تھا کہ بٹالین جلد اپنی چھاؤنی میں واپس جائے اور میں واجدہ کو دیکھوں۔ اس سے ملنا تو آسان نہیں تھا، اتنا ہی کافی تھا کہ جنگلے سے اسے دور سے دیکھ لیتا۔ لیکن حکم آ گیا کہ ہماری بٹالین اب بنو میں ہی رہے گی۔ ہمیں قلعے کے اندر بھیج دیا گیا۔ اس قلعے کا نام فورٹ ایڈورڈ ہے۔ اس میں ایک پلٹن کے رہنے کے لیے جگہ تھی۔ برگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی قلعے کے اندر ہی تھا۔ معلوم نہیں اب یہ قلعہ کیسا ہے۔ اس زمانے میں اس کی دیواریں کچی اور اوپر سے اتنی چوڑی ہوا کرتی تھی کہ ایک بیل گاڑی ان پر چل سکتی تھی۔ میں واجدہ کی یاد میں بے قرار رہا۔ یہ خیال بھی آتا تھا کہ آصف نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا۔ میں نے اپنے دوست صداقت کو خط لکھا کہ واجدہ کبھی گھر آئے تو اسے میرا سلام کہے اور اس سے خط لکھوا کر
میرے بنو کے ایڈریس پر پوسٹ کر دے۔ 10-11 دنوں کے بعد صداقت کا جواب آیا۔ اس لفافے میں واجدہ کا خط بھی تھا۔ آصف ان دنوں 10 دنوں کی چھٹی گیا ہوا تھا۔ وہ اپنے گاؤں چلا گیا تھا اور واجدہ اپنے ماں باپ کے پاس آئی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے لکھا ہے کہ صداقت واجدہ کے قریبی رشتہ داروں میں تھا اور وہ بلا روک ٹوک اس کے گھر جاتا اور اس کے پاس الگ بیٹھتا بھی تھا۔ صداقت رشتہ داری کے علاوہ بڑا بھلا لڑکا تھا۔ اس پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے خط میں لکھا کہ اس نے واجدہ تک میرا سلام پہنچا دیا تھا اور واجدہ سلام کے جواب میں خط لکھ رہی ہے۔ واجدہ نے بڑا جذباتی خط لکھا تھا۔ جس طرح میں اسے دیکھنے کو بیتاب اور بے قرار تھا، اسی طرح وہ بھی میرے لیے تڑپ رہی تھی۔ آصف کے رویے کے متعلق اس نے لکھا کہ اب اس میں کچھ تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ یہ تبدیلی کوئی اچھی نہیں تھی۔ اس نے اب واجدہ پر ہلکا ہلکا روب جھاڑنا شروع کر دیا تھا۔ یہ تبدیلی اس دن کے بعد آنی شروع ہوئی تھی جب اس دن اس نے مجھے اپنے فیملی کوارٹروں کے قریب جنگلے کے پاس کھڑا دیکھ لیا تھا، اور پھر اسی رات وہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں پھر واجدہ سے ملا تو وہ مجھے غائب کر دے گا۔ میں نے اس کا چیلنج قبول کر لیا تھا۔ واجدہ نے لکھا کہ آصف اسے کہتا ہے کہ اس نیچ ذات کے آدمی سے تعلق توڑ لو، ورنہ وہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا یا میں بالکل ہی اسے غائب کر دوں گا۔ واجدہ اس سے کہتی تھی کہ ایسی غلطی نہ کرنا، ورنہ میرے پیار سے محروم ہو جاؤ گے اور میں بتا نہیں سکتی کہ میں اور کیا کر بیٹھوں۔ اس خط سے یہ صورت سامنے آئی کہ آصف اور واجدہ میں کشمکش یا چپکلش شروع ہو گئی تھی۔ واجدہ نے لکھا تھا کہ وہ اس شخص سے دب کر نہیں رہے گی۔ اس نے یہ خطرناک بات بھی لکھی کہ آصف کا رویہ صحیح نہ ہوا یا مزید بگڑ گیا تو وہ مجھے یہی مشورہ دے گی کہ اس شخص کو باہر ہی کہیں قتل کروا دو۔ اگر اسے باہر قتل نہ کرایا جا سکا تو واجدہ خود اسے ایسے طریقے سے زہر پلائے گی کہ کسی کو واجدہ پر شک نہیں ہوگا۔ میں نے اسی روز صداقت کو خط لکھا، جس میں بڑے پرزور طریقے سے لکھا کہ وہ واجدہ کو سختی سے سمجھا دے کہ جو باتیں اس نے آصف کو راستے سے ہٹانے کی لکھی ہیں وہ نہ لکھا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خط کسی اور کے ہاتھ لگ جائے اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ مجھے واجدہ تو نہ ملی، لیکن میرے دوست حمید کو عائشہ مل گئی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ میں سنا چکا ہوں کہ عائشہ مزاروں کی بیٹی تھی اور وہ طلاق یافتہ بھی تھی، اور اس کے ساتھ بہت بڑا خطرہ یہ وابستہ تھا کہ اس پر جن آتا تھا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ اسے عائشہ کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ عائشہ کسی اور کی بیوی بنے۔ یہ تو میں پہلے ہی تفصیل سے لکھ چکا ہوں کہ عائشہ کے اس جن کی حقیقت کیا تھی۔ یہ ایک ناٹک تھا جو کھیل کر اس نے اپنے پہلے خاوند سے طلاق لی تھی، لیکن گاؤں میں اس نے اپنے دل میں حمید کی محبت بٹھا لی تھی اور حمید اس کی محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ ان کی شادی ناممکن تھی۔ ایک تو ذات میں فرق تھا اور سوشل سٹیٹس میں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ واقعہ یاد کریں جو میں تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ ان کے گاؤں کا شاہ عائشہ کے پیچھے پڑ گیا تھا اور عائشہ کے ماں باپ شاہ کے مطالبے کے مطابق اسے مجبور کرتے تھے کہ وہ اکیلی شاہ کے گھر جائے۔ عائشہ تو اس کے گھر نہ گئی، اس کے بجائے میں اور حمید ایک رات شاہ کے گھر پہنچ گئے، اور پھر کس طرح ہم دونوں نے اسے مارا پیٹا اور ایک درخت کے ساتھ باہر باندھ کر آ گئے۔ ہم نے یہ ظاہر کیا کہ ہم اسے ابھی قتل کریں گے، لیکن وہ بلبلا اٹھا تھا۔ حمید نے اسے کہا تھا کہ وہ عائشہ کے ماں باپ سے کہے کہ وہ اس کی شادی حمید کے ساتھ کریں، اور پھر حمید کے ماں باپ سے کہے کہ وہ اس کی شادی عائشہ کے ساتھ کریں۔ اگر ان کی شادیاں ادھر ادھر ہو گئیں تو دونوں کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے شاہ کو درخت کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا تو شاہ نے یہ مشہور کر دیا کہ رات کو اسے جنات اٹھا لائے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف گاؤں میں ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے دیہات میں بھی شاہ مشہور ہو گیا کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں، جن میں بعض جن شیطان فطرت ہیں۔ ان میں سے ایک جن کسی طرح شاہ کے قبضے سے نکل گیا اور شاہ کو درخت کے ساتھ باندھ کر بھاگ گیا تھا۔ حمید نے مجھے بتایا کہ جب کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا اور شاہ نے عائشہ کے ساتھ اس کی شادی کی بات نہ چلائی تو حمید نے گاؤں میں اپنے ایک بدماش قسم کے دوست کو خط لکھا کہ شاہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ تم نے ابھی تک میرا کام نہیں کیا۔ اگر تم نے تھوڑا ہی عرصہ اور میرا کام نہ کیا تو تم پر دوسرا حملہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ شاہ جو لوگوں کی نظروں میں پہلے سے زیادہ برگزیدہ اور مقبول ہو گیا تھا، حمید سے اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے حمید کے دوست سے کہا کہ حمید کو تسلی دے دو کہ تمہارا کام جلد ہو جائے گا۔ شاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کام مشکل ہے اور وہ اس کے لیے زمین ہموار کر رہا ہے۔ ایک روز حمید میرے پاس بیرک میں آیا
وہ اتنا زیادہ خوش تھا کہ اس کے منہ سے صحیح بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ اس نے اپنے والد صاحب کا خط دکھایا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ حمید کو فوراً بلاؤ، اگر اس نے دیر کر دی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے والد صاحب نے بات بالکل صاف لکھ دی تھی کہ اس کی شادی عائشہ کے ساتھ کروانی ہے۔ حمید کو شادی کے لیے ایک ہفتے کی چھٹی مل گئی۔ میں نے بھی ایک معقول بہانہ تراش کر 5 دنوں کی چھٹی لے لی۔ حمید کہتا تھا کہ تمہارے بغیر میری شادی مکمل نہیں ہوگی۔ میں اپنے گھر پہنچ گیا اور حمید مجھے یہ کہہ کر اپنے گاؤں چلا گیا کہ شادی کا جو دن مقرر ہوگا وہ مجھے بتا دے گا۔ اگلے ہی روز حمید کے گاؤں سے ایک آدمی یہ پیغام لے کر آیا کہ 2 روز کے بعد حمید کی شادی ہے۔ شادی کا دن بہت ہی جلد مقرر کر دیا گیا۔ دیہات میں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ میں یہ سننے کے لیے بےتاب تھا کہ شاہ نے یہ چکر کس طرح چلا لیا۔ میں نے بتایا ہے کہ یہ شادی ناممکنات میں سے تھی۔ میں حمید کے گاؤں ایک دن پہلے ہی جا پہنچا۔ وہ تو سوائے ہنسنے کے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اس نے مجھے سنایا کہ شاہ نے ناممکن کو ممکن کس طرح کر دکھایا۔ میری یہ داستان سننے والے خواتین و حضرات غور کریں کہ ہمارے دیہاتی اور شہری معاشرے پر پیروں اور شاہ صاحبوں کی گرفت کتنی سخت ہے کہ وہ جو چاہیں لوگوں سے کروا سکتے ہیں۔ حمید نے چھٹی آ کر عائشہ سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ یہ چکر کس طرح چلا ہے۔ عائشہ نے اسے بتایا۔ پھر وہ شاہ سے ملا۔ شاہ نے بھی اسے اپنا یہ کمال سنایا۔ یہ بات اس طرح بنی کہ عائشہ کی ماں بھی اور باپ بھی شاہ کے ہاں جاتے رہتے تھے۔ ان کی ایک ہی مراد تھی کہ عائشہ کی کہیں شادی ہو جائے۔ شاہ کہتا تھا کہ عائشہ اس کے پاس اکیلی آئے، لیکن عائشہ جاتی نہیں تھی۔ ماں باپ کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ عائشہ جوان ہے، خوبصورت ہے اور بڑی شوخ اور چنچل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ در پردہ دوستی لگا لے۔ عائشہ کے رشتے کے لیے تو کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ دور دور مشہور ہو گیا تھا کہ عائشہ پر بڑا ہی خطرناک جن آتا ہے۔ عائشہ ایک بات نہیں سمجھ رہی تھی۔ پہلے شاہ اسے بدنیتی سے بلاتا تھا، لیکن اب اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ اس نے مجھ سے اور حمید سے جو بری مار کھائی تھی اور پھر حمید نے اسے جو دھمکی دی تھی، اس کے مطابق وہ حمید کو خوش کرنے کی فکر میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ ایک بار آ جائے تو وہ اسے سمجھا دے کہ اب اس نے کیا ناٹک کھیلنا ہے، لیکن عائشہ کے دل میں اس کے لیے ایسی نفرت بیٹھ گئی تھی کہ وہ شاہ کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ شاہ کسی کی زبانی اسے یہ پیغام نہیں بھیج سکتا تھا کہ اس نے عائشہ سے ڈرامہ کروانا ہے۔ یہ ایسا راز تھا جو وہ کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ ایک روز عائشہ نے شاہ کو کھیتوں کی طرف جاتے دیکھ لیا۔ شاہ دور کا چکر کاٹ کر کھیتوں میں گیا اور عائشہ کے راستے میں آ گیا۔ شاہ جی، عائشہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ کے قبضے میں بہت جن ہوں گے، لیکن میں ایسی شیطان جن ہوں جو کبھی بھی آپ کے قبضے میں نہیں آؤں گی۔ میں آپ کی حقیقت سے واقف ہوں، میرے راستے میں نہ آئیں۔ بے وقوف لڑکی، شاہ نے کہا، میں نے تم سے کوئی اور کام کروانا ہے اور تم سے لینا کچھ بھی نہیں۔ آج ہی رات یا کل دن کو وہی تماشا دکھا دو۔ کون سا تماشا؟ وہی جن والا تماشا۔ شاہ نے کہا، میں نے حمید کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ تم نے اسی طرح کرنا ہے جیسے پہلے شہر میں کیا تھا۔ تمہارے ماں باپ میرے پاس ہی آئیں گے، آگے میں سنبھال لوں گا۔ میں نے تمہاری شادی حمید کے ساتھ کروانی ہے۔ عائشہ حمید کا نام سن کر مان گئی۔ اسی گاؤں والوں نے دیکھا کہ عائشہ کا باپ شاہ کے گھر کی طرف دوڑا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ عائشہ کو جن پڑ گیا ہے۔ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ یہ سن کر کئی عورتیں عائشہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑیں۔ انہوں نے دیکھا کہ عائشہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی۔ وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے اچھلتی تھی۔ وہ آخر جوان تھی، اس کے جسم میں طاقت تھی، عورتوں کے قابو میں تو وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ ہر ایک کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ شاہ جی کو بلاؤ۔ شاہ بھی آ گیا اور اس نے آتے ہی اپنا ناٹک دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے پہلے تو جن کو گالیاں دیں، پھر کہا کہ وہ اسے زندہ جلا دے گا۔ عائشہ نے یہ ڈرامہ پہلے کھیلا ہوا تھا اور اس میں کامیاب بھی رہی تھی، اس لیے وہ بڑی خوش اسلوبی سے ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جن کسی پر آتا ہے تو وہ کس طرح بولتا ہے۔ شاہ نے جن کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ پہلے تو دونوں ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہے، پھر شاہ دوستانہ باتوں پر آ گیا۔ اس کمرے میں گاؤں کی بہت سی عورتیں تھیں اور کچھ آدمی بھی آ گئے تھے۔ شاہ نے کسی کو بھی نہ کہا کہ باہر چلے جاؤ۔ وہ یہ ناٹک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا۔ آخر جن نے ایک حکم دیا، حمید کے ماں باپ کو فوراً بلاؤ۔ عائشہ نے کہا، جسے لوگ جن کی آواز سمجھ رہے تھے، وہ آئیں گے اور میری بات مانیں گے تو ہی میں رخصت ہوں گا۔ تماشائیوں میں سے کوئی شاہ کے کہنے پر دوڑا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حمید کی ماں اور اس کا باپ دوڑے آئے۔ لو بھائی، شاہ نے جن سے کہا،
تمہارے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے، حمید کے والدین آ گئے ہیں، دونوں میرے قریب آؤ۔ عائشہ نے جن کی زبان میں کہا، دونوں اس کے قریب ہوئے تو عائشہ نے کہا، مجھے اس لڑکی کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہے کہ میں اس کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کراؤں گا جو مجھے پسند ہے۔ اس کا پہلا خاوند مجھے پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے اس سے اسے آزاد کروا لیا تھا۔ میرے پیر استاد نے کہا ہے کہ اس کی شادی حمید کے ساتھ کرواؤ۔ اب تم دونوں بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کروا دو۔ اگر نہیں کراؤ گے تو میں تمہارے بیٹے کو اسی دن مار ڈالوں گا جس دن تم اس کی شادی کسی اور لڑکی کے ساتھ کرو گے۔ ان کی شادی جلد کروا دو، میں اس لڑکی کو پھر کبھی تنگ نہیں کروں گا، میں ان دونوں کی قسمت چمکا دوں گا۔ حمید کے والدین تو بت بن گئے، انہیں یہ جوڑ بالکل پسند نہیں تھا۔ مت سوچو، جن نے کہا، میں نے اس لڑکی کو نہیں چھوڑنا تھا، میں نے اس کو بھی اور حمید کو بھی غائب کر دینا تھا، لیکن میں ان شاہ جی کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ تم اب چلے جاؤ، شاہ نے کہا، میں ان کی شادی کروا دوں گا۔ شاہ نے ویسے ہی کچھ دیر ہونٹ ہلائے جیسے کچھ پڑھ رہا ہو، پھر اس نے عائشہ کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ اس نے عائشہ کو ایک آنکھ کا اور ایک انگلی کا اشارہ دے دیا تھا۔ عائشہ نے ایسی انگڑائی لی جیسے اپنی ہڈیاں توڑ دے گی، پھر اٹھ بیٹھی اور حیرت زدہ نظروں سے ہر طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے خوف زدگی کے عالم میں پوچھا۔ کچھ نہیں عائشہ، شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا۔ میرا جسم دکھ رہا ہے، عائشہ نے رونے جیسی آواز بنا کر کہا۔ شاہ نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر عائشہ پر پھونک ماری۔ اب اب کچھ آرام آیا ہے؟ عائشہ نے کہا۔ شاہ نے عائشہ اور حمید کے ماں باپ کو ساتھ لیا اور دوسرے کمرے میں جا بیٹھا۔ اس نے انہیں اس جن سے ڈرایا اور حمید کے ماں باپ سے کہا کہ حمید کی شادی عائشہ کے ساتھ کر دیں ورنہ جوان بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حمید کے ماں باپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا۔ شاہ نے انہیں اور زیادہ ڈرایا اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور گاؤں کے بڑوں سے بات کی۔ سب نے کہا کہ بیٹے کی شادی عائشہ کے ساتھ کر دو، اونچ نیچ نہ دیکھو۔ یہ ناٹک کامیاب رہا اور حمید اور عائشہ کی شادی ہو گئی۔ میں ماضی بعید کی باتیں سنا رہا ہوں۔ ان وقتوں کے کچھ لوگ ابھی بھی باقی ہیں۔ میرا خیال ہے میری باتیں انہی پرانے لوگوں کو اچھی لگتی ہوں گی۔ نئے دور کے لوگ تو شاید بیزار ہوتے ہوں گے کہ ماضی کے دلدل میں پھنسا ہوا یہ بوڑھا نئی نسل کو پیچھے لے جانے کے جتن کر رہا ہے۔ حمید اور عائشہ کی شادی ہو گئی، یہ تو تفصیل سے سنا دیا کہ یہ شادی کس طرح ہوئی تھی۔ جس شاہ نے یہ شادی کروائی تھی، اسے میری اور حمید کی پھینٹی ایسی راس آئی کہ آج اس کا ہر سال عرس ہوتا ہے اور اس کی گدی پر اس کا بیٹا بیٹھا اپنے علاقے پر حکومت کر رہا ہے۔ اس گدی کے متعلق مشہور ہے کہ جنات بھی سلام کو آتے ہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس شاہ کو دیہات کے پسماندہ لوگ ہی پیر مانتے اور اپنی مرادیں پوری کرانے اس کے ہاں جاتے ہوں گے تو وہ شخص بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ کالجز اور یونیورسٹیز کے ڈگری یافتہ لوگ اس پیر کے مرید ہیں اور یہی تعلیم یافتہ اس پیر کی کرامات اور معجزے نشر کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس وقت حمید کو فوت ہوئے 4 سال گزر گئے ہیں۔ عائشہ زندہ ہے، میری طرح بہت بوڑھی ہو گئی ہے۔ کبھی کبھار اس کے گاؤں جاتا ہوں، ہمارا پیار آج بھی تر و تازہ ہے۔ 1.5-2 مہینے گزرے، میں اپنے قصبے کے بازار سے کچھ لینے گیا تو وہاں عائشہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی ایک پوتی کی شادی کے کپڑے لینے آئی تھی، اس کے ساتھ ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ میں انہیں اپنے گھر لے آیا۔ خانی، عائشہ نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے مجھے کہا، ان پڑھے لکھے لوگوں سے تو ہم ان پڑھ اور گنوار اچھے تھے۔ اس پیر کے مزار پر جو عرس ہوتا ہے کبھی وہ دیکھنے ہمارے گاؤں آنا۔ بعض مرید کاروں میں آتے ہیں۔ لوگوں کو میں نے اس شاہ کے مزار پر سجدے تک کرتے دیکھا ہے جسے تم نے اور حمید نے درخت کے ساتھ باندھ کر بیدوں سے پیٹا تھا۔ میں دوسروں کی کیا کہوں، میری اپنی اولاد پڑھ لکھ کر بھی اس پیر کی مرید ہے۔ میری ایک بہو ہر نئے چاند کی پہلی جمعرات مزار پر دیا جلاتی ہے۔ میں نے انہیں صرف ایک بار کہا تھا کہ اس گدی کی اصلیت کیا ہے۔ سب نے کہا تم تو پیروں کی بد دعائی ہوئی ہو۔ انہیں سنا دینا تھا کہ حمید کے ساتھ تمہاری شادی کس طرح ہوئی تھی۔ میں نے کہا، نہ خانی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بات تو میں کسی کو بھی نہیں سنا سکتی، میں تو اللہ کو یاد کرتی ہوں، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے۔ مجھے حمید اللہ نے دیا تھا، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں پاکستان دیا تو میں کہتی تھی کہ اب لوگ اللہ ہی کو حکمران سمجھیں گے، لیکن یہاں تو پیروں کی حکمرانی ہے۔ لوگوں کو انہی کے حال پر چھوڑ دے عائشہ، میں نے کہا، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم اپنی قبر کی ٹھنڈک کا سامان کرو۔ عائشہ جب بھی ملتی ہے ہم ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں۔
اب میں واپس کہانی کی طرف آتا ہوں۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ دنیا واجدہ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے اور یہی میری منزل ہے۔ میں اس کی خاطر جان کا خطرہ تک مول لینے کو تیار ہو گیا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو خطروں میں ڈالا بھی۔ میں نے فوجی نوکری کیا کرنی تھی، یہ تو ایک مجبوری تھی کہ میں فوج میں چلا گیا، اور واجدہ مجھ سے چھن گئی۔ میں نے اس کو زندگی کا سب سے بڑا چیلنج سمجھ لیا اور تہیا کر لیا کہ واجدہ کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ یہ تو میں سنا چکا ہوں کہ میں نے واجدہ کے خامن کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر مجھے دوست ملا تو حمید ملا۔ وہ عائشہ کو چاہتا تھا اور اسی کو زندگی کا مقصد سمجھتا تھا۔ میں جب قبائلی پٹھانوں کے خلاف لڑنے کے لیے گیا تھا تو دل پر یہ خوف طاری تھا کہ میں مارا جاؤں گا۔ میں پٹھانوں کا قیدی ہو گیا تو میں سمجھا کہ بس زندگی یہیں پر ختم ہو گئی ہے۔ لیکن میں اس بوڑھے پٹھان کے سامنے بیٹھا اور اس کی باتیں سنی تو میں نے محسوس کیا کہ زندگی تو یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں بدماش تھا یا ڈاکو اور چور اچکا تھا اور میں یک لخت مومن بن گیا۔ آپ نے ایسی کہانیاں پڑھی ہوں گی کہ ایک ڈاکو ڈاکہ ڈال کر جنگل میں جا رہا تھا تو اسے کوئی صوفی یا درویش مل گیا۔ اس نے ڈاکو کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ ڈاکو متاثر ہو گیا، اور اس نے اسی وقت توبہ کر لی اور گھر جا کر تسبیح ہاتھ میں لی اور اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بزرگ قبائلی پٹھان سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہوئے بھی زندگی کا یہ چیلنج نہیں بھولا تھا کہ میں نے واجدہ تک پہنچنا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہوا کہ میں جب قید سے رہائی پا کر واپس اپنی بٹالین میں آیا تو میں نے یوں محسوس کیا کہ میں اب قید ہوا ہوں۔ پٹھانوں کے ہاں تو میں آزاد تھا۔ میں نے اپنے اندر گھٹن سی محسوس کی۔ میں اس گھٹن کو سمجھتا بھی تھا، لیکن مجھ میں اتنی عقل نہیں تھی کہ میں کچھ سوچ سکوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف یہ حال تھا یا دل کی یہ کیفیت تھی کہ واپس آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اپنے دوست صداقت کو خط لکھا کہ وہ واجدہ کے متعلق کچھ جانتا ہے تو مجھے بتائے۔ یہ تو میں سنا چکا ہوں کہ واجدہ کا خط آیا جس میں اس نے صاف لکھا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے خامن نے اس کے ساتھ اپنا رویہ درست نہ کیا تو وہ اسے صاف کرا دے گی۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ جہاں کہیں مجھے ملے آصف تو میں اس کو قتل کر دوں۔ میں دراصل دو حصوں میں بٹتا جا رہا تھا۔ ایک طرف مجھے قبائلی پٹھان یاد آتے تھے جنہیں میں نے لڑتے دیکھا تھا اور ان کی باتیں سنی تھیں۔ دوسری طرف واجدہ تھی جس کی یاد آتی تو میں تڑپ اٹھتا، اور میرے ذہن سے نکل ہی جاتا کہ میں انگریزوں کا غلام ہوں اور مجھے قبائلی پٹھانوں جیسا غیرت مند ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنا ہی غلام ہو گیا تھا۔ اسے خواہشوں کی غلامی کہتے ہیں۔ ہم لوگ انگریزوں کی غلامی میں خوش تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں نے ہمارے دلوں میں خواہشات پیدا کر دی تھی۔ ایک خواہش یہ کہ افسر مجھ پر خوش رہیں اور مجھے ترقی ملتی رہے۔ دوسری خواہش یہ کہ میری جیب میں اتنے پیسے ہوں کہ میں باعزت زندگی بسر کر سکوں اور میرے خاندان کا وقار بڑھے۔ انگریز نے ہماری ان خواہشات کی تکمیل میں ہمیں یہ طریقہ ذہن نشین کروا دیا کہ اپنے سے اوپر والے کی خوشامد کرو اور افسروں کو جھک کر سلام کرو تو سب کچھ پالو گے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ ہمارے ہندوستانی لوگ خصوصاً فوج میں عہدیدار اور جمعدار، صوبے دار وغیرہ انگریزوں کی خوشامد کس قدر ذلیل طریقے سے کیا کرتے تھے۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انگریز نے ذہنی طور پر بلکہ میں تو کہوں گا کہ روحانی طور پر ہمیں غلام بنا لیا تھا۔ ایک دن اچانک پیام اجل آ گیا۔ اسے میں پیام اجل ہی کہوں گا۔ وہ یہ تھا کہ حکم آیا کہ بٹالین فوری طور پر کلکتہ پہنچے۔ ہم سمجھ گئے کہ ہمیں برما فرنٹ پر بھیجا جا رہا ہے۔ اس وقت برما کا محاذ بڑا ہی گرم تھا۔ جاپانیوں نے پورے برما پر قبضہ کر لیا تھا اور جاپان کے بمبار طیارے کلکتہ کی بندرگاہ تک بمباری کر رہے تھے۔ بنگال کے بڑے بڑے تاجر اور سیٹھ وغیرہ وہاں سے ہندوستان کی طرف بھاگ گئے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی تاریخ بھی سنا دوں۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے ہندوستانیوں میں کچھ بیداری پیدا ہوئی۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا کہ ہندوستان کے لیڈروں نے انگریزوں کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان کی آزادی کی باتیں شروع کر دی تھیں۔ اس وقت انگریزوں کی حالت یہ تھی کہ جاپانیوں نے آج کے انڈونیشیا، سنگاپور، ملائیشیا اور برما پر قبضہ کر لیا تھا۔ انگریزوں کی فوجیں جن میں انڈین آرمی خاص طور پر شامل تھی، برما سے بہت ہی بری حالت میں پسپا ہوئیں، بلکہ بے طرح بھاگی تھی۔ سنگاپور اور ملایا میں تو پوری پلٹنیں ان کے جرنیلوں سمیت جنگی قیدی بن گئی تھی۔ یہ ممکن ہی نظر نہیں آتا تھا کہ انگریز جاپانیوں سے ہندوستان کو بچا لیں گے۔ میں آپ کو کچھ دلچسپ باتیں سنانا چاہتا ہوں۔
جاپان نے جنگ میں جو کامیابیاں حاصل کی تھیں وہ جاسوسوں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھیں۔ برما، ملائیشیا، سنگاپور اور انڈونیشیا کے تمام علاقوں میں جاپان کے جاسوس موجود تھے، جو جنگ کے دوران جاسوس نہیں بنے تھے بلکہ بہت عرصہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ جاپان کی فوجیں جو بحری جہازوں میں آئی تھی، ان کی رہنمائی ان کے جاسوسوں نے کی تھی جو جاپانی نہیں بلکہ مقامی لوگ تھے۔ ان جاسوسوں کی بعض کارروائیاں افسانوی سی لگتی ہیں، شاید کچھ انہیں حقیقی تسلیم نہ کریں، لیکن ہم فوجی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بالکل سچی تھی۔ مثلا جاپانی فوجیوں نے فرض کیا ملایا پر حملہ کیا اور اس کے ساتھ جاپان کے لڑاکا بمبار طیارے آتے، تو جاسوسوں نے ان کی رہنمائی اس طرح کی کہ آپ نے کھیتوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک مصنوعی انسان بنا کر کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بانس زمین میں گاڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سلیب کی طرح ایک چھوٹا بانس باندھ کر اس پر قمیص چڑھا دی جاتی ہے اور اوپر ہانڈی رکھ دی جاتی ہے۔ کوے یا دانے چگنے والے پرندے اسے انسان سمجھتے ہیں اور قریب نہیں آتے۔ ملایا میں ایسے ہی مصنوعی انسان کھیتوں میں گاڑے ہوئے تھے۔ جاپان کے بم بار طیارے آتے تھے تو ان مصنوعی انسانوں میں سے ایک یا دو اپنے ایک طرف کے بازو نیچے گرا دیتے تھے۔ ایک ایک بازو باہر یعنی کندھے کی لائن میں پھیلا ہوا ہوتا تھا۔ بمبار پائلٹ اس بازو کو دیکھتے اور سمجھ جاتے تھے کہ ان کا ٹارگٹ اس سمت کو ہے۔ یہ اشارہ دینے والے انسان مصنوعی نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ اصلی انسان تھے جو جاپانیوں کے جاسوس تھے۔ وہ جاپانی بمبار ہوا بازوں کی رہنمائی اس طریقے سے کرتے تھے، کسی کو ان پر شک نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ جاپانی ہوا بازوں اور شاید ان کی فوج کے لیے بھی کچھ اور اشارے بھی مقرر تھے۔ مثلا ان علاقوں میں کیلا، ناریل اور پپیتا زیادہ ہوتا تھا۔ کسی سڑک پر کیلے کے درخت کے پتے بکھرے ہوئے ہوتے تو کسی کو خیال نہیں آ سکتا تھا کہ ان پتوں کا اس کے سوا اور کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پھینک گیا ہے۔ یہ جاپانی فوج کے بڑے افسر جانتے تھے کہ کیلے کے ان بکھرے ہوئے پتوں کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک اشارہ ہوتا تھا کہ یہاں قریب ہی کوئی اہم فوجی ٹھکانہ ہے۔ آج کل جاسوسی کے لیے ایسے سائنسی آلات بنائے جا چکے ہیں کہ جاسوس اپنے کمرے میں بیٹھا سمندر پار پیغام بھیج سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور برطانیہ نے سائنسی طریقے اختیار کیے تھے۔ مثلا ایک عام سی تحریر کا خط کوئی آدمی اپنے کسی دوست کو لکھتا ہے اور یہ خط ٹائپ کیا ہوا ہے۔ اس میں جو فل سٹاپ دیے گئے ہوتے ان میں پورے پورے پیغامات چھپے ہوتے۔ جہاں یہ خط جاتا وہاں تمام فل سٹاپ اس طرح بڑے کیے جاتے جس طرح کوئی فوٹو اسٹیٹ نیگیٹو سے بڑا یعنی انلارج کیا جاتا ہے۔ اس میں جاسوس کا پیغام ہوتا تھا۔ جاپان نے ان علاقوں میں جہاں اس نے قبضہ کر لیا تھا جاسوس پہلے سے ہی بھیج دیے تھے، لیکن اس کے پاس ابھی تک کوئی سائنسی طریقہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے جاسوس کچھ اور ہی قسم کے اشارے دیتے تھے۔ البتہ ہندوستان میں جاپان کے جو جاسوس تھے ان کے طور طریقے کچھ اور تھے۔ جاسوسی اور تخریب کاری ایک الگ موضوع ہے جس پر میں بہت کچھ سنا سکتا ہوں، لیکن یہ تحریر بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں اتنی ہی بات کروں گا کہ جتنی عام سامعین کے لیے دلچسپی ہوگی۔ میں چونکہ حوالدار کلرک تھا اس لیے میرا رابطہ افسروں کے ساتھ رہتا تھا۔ جی ایچ کیو نے ایک خفیہ پمفلٹ لکھا تھا جو صرف افسروں تک پہنچایا گیا تھا۔ اس پمفلٹ میں وہ سارے طریقے لکھے گئے تھے جو جاپان کے مقامی ایجنٹوں اور جاسوسوں نے سنگاپور، ملائیشیا اور برما میں استعمال کیے تھے۔ یہ بڑا ہی دلچسپ پمفلٹ تھا۔ جاپانیوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا تھا جو جاپان کے لیے بہت ہی فائدہ مند تھا۔ آپ نے اکثر ایک نام سنا ہوگا، یہ ہے انڈین نیشنل آرمی۔ یہ اس طرح بنی تھی کہ کانگریس کا ایک بنگالی لیڈر سبھاش چندر بوس بنگال سے فرار ہو کر جاپان چلا گیا تھا۔ اسے دراصل مہاتما گاندھی اور کانگریس کے پنڈت جواہر لال نہرو جیسے لیڈروں نے اس پیغام اور پلان کے ساتھ بھیجا تھا کہ جاپان ہندوستان پر حملہ کرے تو کانگریس، جو خالصتاً ہندوؤں کی جماعت تھی، جاپانی فوج کی پوری پوری مدد اور رہنمائی کرے گی۔ اس پلان کے مطابق جاپان کی حکومت نے یہ کارروائی کی کہ اس نے انڈین آرمی کے افسروں اور سپاہیوں وغیرہ کی ایک الگ فوج بنا لی جسے انڈین نیشنل آرمی کا نام دیا گیا۔ یہ ہندوستانی افسر اور جوان جاپان کے پاس موجود تھے۔ ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں تھی۔ یہ وہ جنگی قیدی تھے جو سنگاپور، ملائیشیا اور برما سے جاپانی فوج کے ہاتھ لگے تھے۔ یقین کریں کہ جاپانی فوج نے ہندوستانی فوج کی پوری پوری پلٹنیں پکڑ لیں اور ان سے ہتھیار ڈلوا کر انہیں جنگی قیدی بنا لیا۔ مثلا میں ایک بٹالین کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ یہ تھی 8ویں پنجاب ریجیمنٹ کی فرسٹ بٹالین۔ اسے جاپانیوں نے ایک راؤنڈ بھی فائر کرنے کی مہلت نہیں دی تھی۔
पूरी की पूरी बटालियन से हथियार डलवा कर सारी नफरी को जंगी कैदी बनवा लिया। हमारे यहाँ यानी हिंदुस्तान में जो फौज थी उसमें एक मजाक मशहूर हो गया था कि अंग्रेजों ने इंडियन आर्मी की दो पलटनें सिंगापुर और मलाइशिया कुमक के तौर पर भेजी, तो जापानियों ने अंग्रेजों को यह पैगाम भेजा कि आपकी दोनों पलटनें बखैर खूबी वसूल पाई, आपका शुक्रिया। नक्शे में देखें जापान कितनी दूर मुल्क है। उसकी फौजें आज के इंडोनेशिया के जजायर पर कब्जा करने के लिए आती हैं। जापानी हुकूमत को मालूम था कि ये अंग्रेजों की सल्तनत है और वहाँ फौज मौजूद है। ये इलाके जो दरअसल छोटे बड़े हजार हा जजीरों का मजमुआ है, जापानी फौज के लिए अजनबी इलाके थे। अगर ये एक ही मुल्क होता और ये सारी खुशकी होती तो और बात थी, लेकिन ये जजीरे ही जजीरे थे जिनमें जापानी अजनबी थे, लेकिन जापानी फौजें इस तरह आईं और उन तमाम जजीरों पर इस तरह फैल गईं और अंग्रेजों की फौज से हथियार डलवा कर काबिज हो गईं जैसे वो उन हजार हा छोटे बड़े जजीरों के एक एक इंच से वाकिफ थीं। मैं आपको हकीकत बता चुका हूं। ये उन मुकामी लोगों का कमाल था जो जंग से बहुत अरसा पहले से जापान के जासूस बने हुए थे। उन्होंने जिस तरह जापानियों की रहनुमाई की वो मैंने मुख्तसरन बयान कर दी है। बात हो रही थी आईएनए की। जापानियों ने जंगी कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। उनसे इतनी ज्यादा मुशक्कत ली जाती थी जो इंसानी जिस्म के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होती थी। खुराक इतनी कम और ऐसी खराब दी जाती थी कि कैदियों के जिस्म कमजोर होते गए। उनमें जो बीमार हो जाता या ज्यादा मुशक्कत और कम ग़िज़ा की वजह से बहुत कमजोर हो जाता, उसे गोली मार दी जाती। यहां तक सुना था कि जापानी सिपाही जंगी कैदियों को दरख्तों के साथ बांधकर या बांधे बगैर अपने सामने खड़ा करके उन पर संगीन बाजी की मशक किया करते थे। ये तो सब जानते हैं कि राइफल के आगे संगीन चढ़ी होती है। संगीन बाजी की एक अलग थलग ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें बोरियों में भूसा भरकर दुश्मन के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसे डमी कहते हैं। जापानी फौज जिंदा कैदियों को डमी के तौर पर इस्तेमाल करती। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उन जिंदा फौजियों के जिस्म किस तरह छलनी होते होंगे, बल्कि किस तरह चीरे फाड़े जाते होंगे। जब हिंदू कांग्रेस के लीडर सुभाष चंद्र बोस ने जापान के बादशाह हिरोहिटो के साथ मामला तय कर लिया और मलाया बर्मा वगैरह में इंडियन नेशनल आर्मी की बुनियाद रख दी, इंडियन आर्मी के जो हजार जंगी कैदी जापान के पास थे उन्हें कहा गया कि इस तरह एक फौज खालिस्तान हिंदुस्तानियों की बनाई गई है और ये फौज हिंदुस्तान को आज़ाद करवाएगी और फिर अंग्रेज भाग जाएंगे और हिंदुस्तान पर हिंदुस्तानियों की अपनी हुकूमत होगी। जंगी कैदियों को उस फौज में शामिल होने के लिए कहने वालों में एक तो सुभाष चंद्र बोस था और उसके साथ हिंदुस्तानी फौज के एक हिंदुस्तानी ऑफिसर्स थे जो जंगी कैदी थे। जाहिर है कि इंडियन आर्मी के उन अफसरों और जवानों को सब्ज बाग दिखाए गए थे और उन्हें सबसे बड़ी सहूलत तो ये नजर आई कि वो जंगी कैदी नहीं रहेंगे बल्कि एक फौज के बाकायदा फौजी बनकर जापानियों के मेहमान होंगे। जंग के बाद उस इंडियन नेशनल आर्मी के जो जवान मुझे मिले, उन्होंने बताया कि वो उस मुशक्कत और कम और नाकिस ग़िज़ा से बचने के लिए जो जंगी कैदियों की किस्मत में लिख दी गई थी, आईएनए में शामिल हुए थे। आईएनए के सिलसिले में तीन नाम बहुत मशहूर हुए थे। उनमें एक मुसलमान था, उसका नाम कैप्टन शाह नवाज था। एक हिंदू था और एक सिख। उन दोनों के नाम मुझे याद नहीं रहे और मुझे यह भी शक है कि तीसरा कैप्टन भी हिंदू था या सिख था। उन तीनों को आईएनए में बड़े ओहदे दिए गए थे। उसका यानी उस फौज का कमांडर इन चीफ सुभाष चंद्र बोस था। मैंने बहुत बाद में अंग्रेजी की एक किताब देखी थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस की फोटो थी। उसने जर्नैली वर्दी पहनी हुई थी और उसके साथ दो जवान और खूबसूरत हिंदू औरतें थीं। ये औरतें भी फौजी वर्दी में थीं। पता चला कि सुभाष चंद्र बोस खूबसूरत औरतों का रसिया था और उन दो औरतों को हर जगह अपने साथ रखता था। ये कहने की जरूरत नहीं कि वो मलाया सिंगापुर वगैरह के इलाकों में ही रहता था जिस पर जापानियों का कब्जा था। बाद में ये इंकशाफ भी हुआ कि ये जो तीन कप्तान आईएनए के कमांडर बनाए गए थे, वो जब इकट्ठे बैठते तो हिंदुस्तान को आपस में बांटते रहते थे। एक कहता था कि इतना मुल्क और फलां फलां इलाके मेरे होंगे, दूसरे दो अपने अपने इलाके अलग करते थे। उन्हें 100% यकीन था कि जापान की फौजी मदद से वो हिंदुस्तान को फतह कर लेंगे और आपस में बांट लेंगे। तासुर यह दिया जाता था कि आईएनए किसी एक मजहब या कौम की फौज नहीं, बल्कि ये तमाम हिंदुस्तानियों की फौज है और जब ये फौज हिंदुस्तान को आज़ाद करवा लेगी तो हिंदुस्तानियों की हुकूमत होगी। ये हुकूमत ना हिंदुओं की होगी, ना सिखों और ना मुसलमानों की, बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी भाई भाई होंगे।
حقیقت یہ تھی کہ یہ فوج ہندو کانگریس نے بنوائی تھی اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہندوستان کو انگریزی راج سے آزاد کروا کے یہاں ہندو راج قائم کیا جائے۔ یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا۔ اتنی سی بات تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ سبھاش چندر بوس کانگریسی لیڈر تھا اور اسے جاپان بھیجنے والے کانگریس کے ہی کرتا دھرتا لیڈر تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد یہ تینوں کپتان پکڑے گئے تھے اور دلی کے لال قلعے میں ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا اور ان کا وکیل پنڈت جواہر لال نہرو تھا جس نے تینوں کو چھڑوا لیا تھا۔ سبھاش چندر بوس جنگ کے دوران ہی جاپان میں ایک ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا اور ہوائی جہاز ایک اڈے پر اترتے ہوئے کریش ہو گیا اور سبھاش چندر بوس مارا گیا۔ یہاں میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بھی بتا دوں۔ سبھاش چندر بوس مہاتما گاندھی کے سخت خلاف تھا، حالانکہ ہندو گاندھی کو اپنا روحانی باپ تسلیم کرتے تھے۔ سبھاش چندر بوس نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے مہاتما گاندھی کے دوغلے پن اور دیگر عیاریوں کو بے نقاب کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ سبھاش چندر بوس خود کانگریس کا اتنا بڑا ہی لیڈر بننا چاہتا تھا کہ جتنا بڑا گاندھی یا پنڈت نہرو تھا۔ سامعین سوچتے ہوں گے کہ میں اپنی کہانی سے ہٹ کر سیاسی باتوں پر آ گیا ہوں۔ آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ میں آپ کو ایک باب اس ملک کی تاریخ کا سنا رہا ہوں جو ہماری ان نسلوں کے لیے ضروری ہے جنہوں نے ہندو کو قریب سے نہیں دیکھا اور وہ ہندو کو دوست سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہندو اتنا ہی اچھا اور خوبصورت ہے جتنا انڈیا کی فلمیں اور اس کی ایکٹرز خوبصورت ہیں۔ میں آپ کو تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہندو لیڈروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے کیا کیا جتن کیے۔ ان میں آئی این اے ایک بڑا ہی خوفناک پلان تھا۔ اگر جاپان کی فوج ہندوستان داخل ہو جاتی تو ہندوستان پر ہندوؤں کی حکومت ہوتی اور آج ہم سب مسلمان ہندوؤں کے غلام ہوتے، ہمارا مذہب ہندو کا غلام ہوتا اور یہاں کوئی مسجد سلامت نہ ہوتی۔ برما پر جب جاپان کا قبضہ ہو گیا تو سارے ہندوستان میں آئی این آئی کا اتنا زیادہ پروپوگنڈا ہوا کہ بچے بچے کی زبان پر آئی این اے چڑھ گیا۔ یہ پروپوگنڈا نہ ریڈیو سے ہوا تھا اور نہ ہی اخباروں سے، یہ زبانی زبانی پروپوگنڈا ہوا اور پروپوگنڈا کرنے والے جاپان کے جاسوس تھے جو زیادہ تر ہندو تھے۔ پھر دیکھیے کہ آئی این اے یا دوسرے الفاظ میں جاپانیوں کے پروپوگنڈے کے انتظامات کتنے مؤثر تھے۔ برما پر جاپانیوں کا قبضہ ہو گیا تو انگریزوں نے امریکہ کی فوج کی مدد سے برما پر جوابی حملہ کیا۔ جنگ میں فتح یا شکست تو ہوتی ہی ہے۔ اصل شکست خوردہ اسے کہتے ہیں جو شکست کو تسلیم کر کے الگ بیٹھ جائے۔ ہم نے یعنی ہم پاکستانیوں نے مشرقی پاکستان میں کیا کیا تھا؟ سیاست کی بددیانتی کی وجہ سے ہمیں وہاں شکست کا سامنا ہوا تو ہماری آنے والی حکومت نے بجائے اس کے کہ فوج کی حوصلہ افزائی کرتی کہ فوج اپنی شکست کا انتقام لے، یہ کیا کہ گھٹیا پروپوگنڈے کے ذریعے فوج کو رسوا کر دیا اور اتنی بڑی شکست کو جس میں آدھا ملک ہاتھ سے نکل گیا ہضم کر کے آپس میں اقتدار کی جنگ شروع کر دی۔ انگریز زندہ قوم تھی اور زندہ رہنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے برما سے انتہائی ذلیل پسپائی کے بعد بھی اپنی فوجوں میں نئی روح پھونکی، ادھر امریکہ کو ساتھ ملایا اور برما پر جوابی حملہ کر دیا۔ یہ جنگ عظیم کا بڑا ہی خون ریز محاذ تھا۔ ظاہر ہے کہ جاپانیوں نے برما سے پسپا نہیں ہونا تھا، لیکن ادھر انگریزوں نے اپنی پسپائی کو فتح میں بدلنے کا عزم کر رکھا تھا، اس لیے دونوں قوموں نے برما میں اپنے زیادہ سے زیادہ فوجی قربان کر دیے۔ ادھر اے این آئی بن گئی تھی، اس کے لیے مزید نفری کی ضرورت تھی۔ جاپانیوں نے میدان جنگ میں یہاں تک معلوم کر لیا کہ محاذ کے کس حصے میں انڈین آرمی کی کون کون سی یونٹ لڑ رہی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ برما کا محاذ میدانی نہیں تھا بلکہ وہ سارا علاقہ پہاڑی اور جنگلاتی ہے، بڑا ہی دشوار گزار علاقہ ہے۔ ایک ایک ٹیکری پر بڑی ہی خون ریز لڑائیاں ہوئیں۔ ان لڑائیوں میں سے کچھ ہمارے فوجی جاپان کے ہاتھ جنگی قیدی ہو جاتے تھے۔ جاپانی فوجی ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے کیونکہ انہوں نے آئی این اے میں شامل کرنے کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا۔ ان سے پوچھ لیتے تھے کہ وہ کون سی یونٹ کے ہیں۔ پھر یوں ہوتا کہ جنگ جاری ہے اور جاپانیوں کے مورچوں سے لاؤڈ سپیکروں سے اس طرح آوازیں آ رہی ہیں کہ کوئی ایک جوان بڑی بلند آواز سے ادھر کی کسی یونٹ کے جوان کا نام لے کر پکار رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ انگریزوں کی غلامی چھوڑو اور اپنے ملک کو آزاد کروانے کے لیے ہماری طرف آ جاؤ۔ مثلا یہ یوں ہوتا تھا: راجپوتانہ رائفل کی اے کمپنی کے لانس نائک محمد خان، السلام علیکم، میں تمہاری کمپنی کا سپاہی نور احمد بول رہا ہوں۔ تم میرے گھرائی ہو، انگریزوں کی غلامی چھوڑو
اور پکے مسلمانوں کی طرح آزاد ہو جاؤ۔ فوراً ادھر ہمارے پاس پہنچ جاؤ اور دیکھو ہم کتنی عیش میں ہیں۔ تم بھی آؤ اور ہم سب مل جل کر ہندوستان کو آزاد کروائیں۔ میں نے یہ مختصر سے الفاظ بطور نمونہ پیش کیے ہیں۔ یہ آوازیں رات کو جب محاذ پر ذرا خاموشی ہوتی تھیں بہت آتی تھیں۔ ان آوازوں کا اثر یہ ہوا کہ ہماری طرف سے جوان بھاگنے لگے اور اس طرف پہنچ گئے۔ یہاں یہ بھی ہوا کہ اس زمانے کی فوج کا سپاہی اتنا بیدار مغز نہیں تھا کہ آزادی اور غلامی کا فرق سمجھ سکتا۔ مثلاً میرا علاقہ جو فوجی علاقہ کہلاتا ہے ایک طرح کا غلاموں کا علاقہ تھا، کیونکہ لوگ انگریزوں کی انڈین آرمی میں فخریہ انداز میں بھرتی ہوتے تھے اور ترقی حاصل کرنے کے لیے خوشامد کو ذریعہ بناتے تھے۔ خوشامد کے علاوہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بہادری کے کارنامے بھی کر دکھاتے تھے۔ ان میں سے جو عہدیدار یا سپاہی ادھر بھاگ کر چلے گئے وہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ جانے بچانے یا زخمی ہو کر ہمیشہ کے لیے اپاہج ہونے سے بچنے کے لیے ادھر چلے گئے تھے۔ برما کی زمین میں نے بیان کی ہے، پہاڑی اور جنگلاتی زمین تھی۔ زیادہ تر مورچے ٹیکریوں پر اور بلندیوں پر تھے، وہاں سے بھاگ نکلنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے میں اپنے مورچے سے نکل کر ٹیکری سے اتر جانا یا درختوں کی اوٹ میں غائب ہو جانا بڑا آسان تھا۔ اس طرح انڈین آرمی کی جو یونٹیں وہاں لڑ رہی تھیں ان کے سپاہیوں میں سے بھگوڑا ہونے کی خبریں آنے لگیں۔ جو یونٹیں ابھی پیچھے تھیں انہیں اس قسم کے لیکچر دیے جاتے تھے کہ تم لوگ جب آگے جاؤ گے تو تمہیں اس قسم کی آوازیں سنائی دیں گی، ان آوازوں کی طرف توجہ نہ دینا، یہ جاپانیوں کا دھوکہ ہے۔ وہ ہندوستان کے جنگی قیدیوں کو مار ڈالنے کی دھمکی دے کر انہیں کہتے ہیں کہ اپنی اپنی یونٹ کے دوستوں کو پکارو اور انہیں کہو کہ ادھر آ جائیں۔ اس لیکچر میں ہندوستانی فوجیوں کو بتایا جاتا تھا کہ جاپانی اس طرح دھوکے سے تمہیں بلاتے ہیں اور جو ان کے مورچوں میں چلا جاتا ہے اسے مار کر اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور اگر وہ قیدیوں کو زندہ رکھیں تو ان سے اتنی مشقت لیتے ہیں کہ قیدی کام کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ قیدیوں کو 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار ایک روٹی دیتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جاپانی ہمارے فوجیوں کو سبز باغ دکھاتے اور اپنی طرف بڑے پیار اور احترام سے بلاتے تھے، اور ادھر انگریز اپنے فوجیوں کو ڈراتے تھے کہ انہیں بڑی ہی خوفناک باتیں سناتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہندوستانی فوجی ادھر چلا جاتا تھا اسے جاپانی ہاتھوں ہاتھ لیتے اور پوری عزت سے اسے پیچھے اس جگہ بھیج دیتے جہاں انڈین آرمی کو تیار اور منظم کیا جا رہا تھا۔ اس میں زیادہ تر ہندو تھے۔